بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام بریگیڈیئر نعیم سرور ہے، اور آج ہمیں جو کل انفارچونیٹ ڈیسیژن کیا نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ نے اس کے بارے میں بات کرنی ہے۔ یہ ڈیسیژن ٹاس سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے لیا گیا، اور نیوزی لینڈ کی ٹیم جو ہے وہ ہوٹل روم سے نہیں نکلی، اور ریزن یہ دیا گیا کہ میچ کے بعد ان کے اوپر کوئی اٹیک ہو سکتا ہے۔ ہماری انٹیریئر منسٹری نے ان سے پروب کیا، ان سے ریکویسٹ کی، ان سے پوچھا کہ وہ ہمیں ڈیٹیلز دے دیں، لیکن نہ اس وقت پرووائڈ کی گئیں، نہ ڈیٹیلز ابھی تک دی گئی ہیں۔ کرکٹ پر بات کرنے سے پہلے دو چیزیں بہت ضروری ہیں، ان پر بات کرنا میں مناسب سمجھتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو نیوزی لینڈ کے سیکیورٹی کنسلٹنٹس ہیں، آیا ان کو جو پاکستان کی تقریباً 1 درجن سے زائد ایجنسیز ہیں جو ٹاپ آف دی لائن ان دا ورلڈ ہیں، آیا ان سے زیادہ گراؤنڈ ریالٹیز یا زمینی حقائق کا علم ہے؟ بالکل ایسا نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے کوئی چھپا ہوا ہاتھ ہے، اور وہ چھپا ہوا ہاتھ بالکل ایویڈنٹ ہے، بیکاز IPL بھی 2-4 دنوں میں شروع ہونے والا ہے، تو انڈیا ویورشپ نہیں لوز کرنا چاہتا، اور اسی لیے گارڈین نیوز پیپر میں بھی ایک پروپیگنڈا آرٹیکل آیا تھا کہ کوئی اٹیک ہو سکتا ہے، حالانکہ پاکستان بالکل سیف ہے۔ دوسری جو بات مجھے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے اپنی کاؤنٹر پارٹ پرائم منسٹر نیوزی لینڈ سے بات کی اور سیریز کھیلنے کے لیے اصرار کیا۔ میرا اپنا ذاتی یہ خیال ہے کہ سیریز کھیلنے کے لیے اصرار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ٹروتھ آف انفارمیشن، یعنی جو تھریٹ الرٹ آئی ہے اس کی سچائی کے بارے میں بات کرنی چاہیے تھی، کہ اس کی سچائی ہمارے تک پہنچائیں۔ وہ اس لیے کہ نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کے لوگ امپورٹنٹ ہیں، ان کے پلیئرز امپورٹنٹ ہیں، لیکن جو ٹاپ آف دی لائن لوگ، ہمارا ایلیٹ سیکیورٹی گروپ جو ان کو پروٹیکشن دیتا ہے، ان کی لائف زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ان کا گھیراؤ اور ان کی پروٹیکشن کے اوپر تو وہ مامور ہوتے ہیں۔ تو اس میں یہ والا فیکٹر پہلے مد نظر رکھنا چاہیے تھا، اور پاکستان کو پوری آواز اٹھانی چاہیے کہ جی اس میں ہمارے لوگوں کی پروٹیکشن بھی زیادہ امپورٹنٹ تھی، اور یہ شیئر ہمارے ساتھ کیا جانا چاہیے تھا۔ اب کرکٹ کی بات کر لیتے ہیں۔ میرا ایک سوال ہے، وہ یہ ہے کہ PCB نے نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کے دورے بیک ٹو بیک اوپر نیچے پلان کیے، اور ان کو پوری طرح پتہ تھا کہ IPL بھی ان دنوں میں ہو رہا ہے، اور ہمیں PCB کو اور پورے جو کرکٹنگ لونگ کنٹریز ہیں ان کو پتہ ہے کہ ICC ایک بالکل ٹوتھ لیس سا، جس کا کوئی اپنی آواز نہیں ہے، ادارہ ہے جس میں انڈیا، آسٹریلیا، انگلینڈ، نیوزی لینڈ، یہ 4 ایلیٹ کلب کے ملک ہیں، اور انڈیا IPL کے پیسے سے ان 4 ملکوں کو اکٹھا رکھا ہوا ہے، اور اپنی ایک اجارہ داری بنائی ہوئی ہے۔ ابھی آپ اس سے بھی اندازہ لگا لیں کہ یہ دورہ کینسل ہوا، اور ICC نے ابھی تک کسی قسم کی آواز نہیں اٹھائی۔ اور پھر یہ بھی دیکھ لیں کہ اس دورہ کینسل ہونے پر انڈیا میں ایک جشن کا سا سماں ہے، جس سے ہمیں بالکل کلیئر ہوتا ہے کہ اس سب کے پیچھے انڈیا کا ہاتھ ہے۔ پھر افغانستان میں بھی جو کچھ ابھی انڈیا کے ساتھ ریسنٹلی ہوا، میرا خیال میں اس کا بھی دھواں اٹھ رہا تھا، اور انڈیا اس کا بھی بدلہ چکانا چاہتا تھا۔ ابھی ہم بات کر لیتے ہیں جو ہمارا آنے والا انگلینڈ کا دورہ ہے۔ ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ انگلینڈ کی مین اور ویمن کرکٹ ٹیم جو ہے وہ اگلے مہینے دوسرے ہفتے میں پاکستان میں ڈیو ہیں، لیکن اس کے چانسز اب بہت کم ہیں۔ وہ اس لیے
کہ جو سیکیورٹی کنسلٹنٹس نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کے ہیں وہی سیکیورٹی کنسلٹنٹس انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے ہیں. یہ نہ بھولیے کہ جب انگلینڈ میں کمپلیٹ لاک ڈاؤن تھا اور کوئی ملک انگلینڈ میں نہیں جانا چاہتا تھا تو پاکستان وہاں پہ گیا ایز اے گڈ ول جیسچر. لیکن یہ انتہائی مشکل نظر آتا ہے کہ وہ ہمیں ریسیپروکیٹ کریں یا جس طرح ہم نے ان کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا وہ ہمارے لیے ہاتھ بڑھائیں. پاکستان کو کسی قسم کی کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے کہ یہ دورہ بھی ہوگا. اب پاکستان سے نہ تو ساؤتھ افریقہ، ویسٹ انڈیز، بنگلہ دیش، سری لنکا، زمبابوے ان کو تو کسی قسم کے کوئی سیکیورٹی خدشات نہیں ہیں. لیکن چونکہ آئی پی ایل کا پیسہ ہے تو آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، انگلینڈ اور آف کورس انڈیا کے ساتھ ہم کھیلتے نہیں ہیں تو ان ٹیموں کا پاکستان میں آنا تقریباً ناممکن نظر آتا ہے. یہاں پہ ایک سبق پی سی بی کے لیے بھی ہے. میں یاد کراتا چلوں کہ 17 دسمبر 2014 کو یعنی ہمارے اے پی ایس کا جو میسیکر ہوا جس میں ہمارے 140 سے زائد بچے اور ٹیچرز شہید ہوئے، ہمارے کچھ جوان بھی شہید ہوئے، وہ 16 دسمبر 2014 کو ہوا تھا. اور 17 دسمبر 2014 کو اتنا کچھ ہونے کے باوجود جب ملک میں ہمارے بچوں کی لاشیں پڑی تھیں اس وقت پاکستان نے ایک ٹیسٹ میچ کھیلا یو اے ای میں اور جس ٹیم کے ساتھ کھیلا وہ نیوزی لینڈ تھی. تو اس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے کہ وہ لوگ جن کے لیے ہم اپنے بچوں کی قربانیاں، اپنی ٹیچرز کی قربانیاں بھول جاتے ہیں، وہ لوگ بغیر کسی ثبوت کے ہمارے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں. رمیز راجہ صاحب نے نیا پی سی بی چیئرمین ٹیک اوور کیا ہے. ان کی ٹویٹ جو ہے وہ ایک ینگسٹر کی ٹویٹ لگی جس میں انہوں نے آخر میں کہا نیوزی لینڈ کرکٹ والوں کو کہ جی وی ول سی یو ایٹ آئی سی سی. بچگانہ ٹویٹس سے گریز کرنا چاہیے. یہ ایک بہت سیریس میٹر ہے اور سیریس میٹرز کو سیریسلی ہی ٹیک آن کرنا چاہیے. پاکستان بہت سخت حالات سے گزرا ہے اور ہم سرخ روح ہوئے ہیں. یہ 20 سال جنگ دیکھی ہے، اس میں بہت اپس اینڈ ڈاؤنز آئے ہیں. ملک سے زیادہ کوئی گیم حیثیت نہیں رکھتی. ہم کرکٹ سے پیار کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہم اپنے ملک سے زیادہ پیار کرتے ہیں. ہمیں قومی یکجہتی کا مظاہرہ کرنا ہے. جو تھوڑے بہت لوگ ادھر ادھر اس کے اوپر اپنا بات چیت کر رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اس سے اجتناب کریں. اور آخر میں یہ کہوں گا کہ ہم امید رکھتے ہیں کہ پی سی بی بہت جلد ایک قومی یکجہتی ٹورنامنٹ یعنی نیشنل سولیڈیرٹی ٹورنامنٹ آرگنائز کرے پی ایس ایل کی لائنز کے اوپر اور ان تمام پلیئرز کو بلائے جنہوں نے ہمارے حق میں ٹویٹس کیے ہیں. وہ فارنرز، انٹرنیشنل پلیئرز جو پاکستان کو سیف سمجھتے ہیں، یہاں ہمارے پاس پی ایس ایل کھیلتے رہے ہیں، ان کو بلائیں، انوائٹ کریں تاکہ دنیا کو 2 پیغام دیے جا سکیں. پہلا یہ کہ ہم ایک کرکٹ سے محبت کرنے والی قوم ہیں اور کرکٹ ہمارے خون میں شامل ہے، اور دوسرا یہ کہ پاکستان ایک سیف ملک ہے. اور سیف اس لیے کہ جب آپ افغانستان میں پھنسے ہوتے ہیں تو آپ کو نکالنے کے لیے پاکستان کے جہاز استعمال ہوتے ہیں، پاکستان کے ہوٹلز آپ کو کھانا دیتے ہیں، پاکستان کی اسلام آباد کی سڑکوں کے اوپر آپ گھومتے ہیں. اس وقت کوئی سیکیورٹی ایشوز نہیں تھے، لیکن اب جب آئی پی ایل کی بات ہوئی، اب جب پیسے کی بات ہے تو آپ نے یہ جواز بنایا. انشاءاللہ اس سے بھی پاکستان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اور پاکستان پہلے سے زیادہ مضبوط بن کر ابھرے گا. پاکستان پائندہ باد.